لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. تمام دوست بڑی محبت سے درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى. عزت و احترام کے لائق حضرت علامہ قاری محمد صدیق چشتی صاحب اور بہت ہی محبتوں کے لائق سامعین گرامی، اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے. یہ ایام بڑے خاص ہیں، ذی الحج کے ایام ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کی بڑی ہی توصیف فرمائی ہے اور بہت ہی زیادہ ان کی تعریف کی ہے. بلکہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایام سال کے افضل ترین دنوں میں سے ہیں اور ان کی راتیں جو ہیں والفجر ولیال عشر، ان راتوں کو ہر رات کو لیلۃ القدر کی برابر کہا گیا ہے. یہ بڑی عظمت والی راتیں ہیں، ان میں بڑا اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، بخشش، مغفرت، کرم، مہربانیاں. تو اس لیے یہ جو ایک دو راتیں ابھی باقی ہیں، آج 7 ذی الحج تھا، صبح 8 ہے، 9 اور 10، یہ 2 راتیں ہیں اور ایک دن یہاں موجود ہے. تو اللہ پاک بہرحال اس کی بھی ہمیں قدر کی توفیق دے. ان دنوں میں تکبیر کہیں اور ابھی 9 ذی الحج کو تو باقاعدہ وہ شروع ہو جاتی ہے عصر کی نماز، فجر کی نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے علاوہ چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان ایام کا خاص وظیفہ ہے. درود و سلام پڑھیں اور ان دنوں میں یہ اس کی کثرت کریں تاکہ یہ جو ایام ہیں یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ گزارے جا سکیں اور معافی مانگیں اللہ رب العالمین سے اس کی قربت کی اور اللہ کی ہدایت کی اور معرفت کی روشنی اللہ تعالیٰ سے سوال کریں. یہ خاص ایام ہے. تو بہرحال احباب گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں نے نام اس لیے لیا ہے کہ یہ حج کا موسم ہے اور حج سارے کا سارا ذات ابراہیمی کے ارد گرد ہی گھومتا ہے. سبحان اللہ. آپ حج کی تاریخ کو پڑھ لیں، مراسم حج کو پڑھ لیں، جتنے بھی حج کے ادا کیے جاتے ہیں معاملات، سارے جو کچھ بھی ہیں وہ حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک سے جڑے ہوئے. خانہ کعبہ کی تعمیر ہو، خانہ کعبہ کا طواف ہو، پھر صفا و مروہ کی سعی ہو، یا پھر عرفات اور مزدلفہ اور منی میں قیام ہو، اور پتھروں کو وہ جو پتھر اور کنکریاں شیاطین کو ماری جاتی ہیں وہ ہو، یا جانوروں کا قربان کرنا ہو، یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یاد دلاتی ہیں. اور حج کی باتیں ہمیں یہ بات یاد کرواتی ہیں، حج کا موسم، کہ اسلام یاد جو اپنی اسلامی معاملات ہیں ان کو بلا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ حج ہمیں یاد کرواتا ہے کہ اپنے جو ہیرو ہوتے ہیں یا جو اپنے بڑے ہوتے ہیں ان کو یاد رکھنا اور ان کی باتوں کو اور ان کے معاملات کو یاد رکھنا، یہ اسلام ہے. سبحان. کتنے ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارے کام کیے. اسلام ان کو کبھی بھی بھولنے نہیں دیتا. ہر سال بڑی زبردست طریقے سے اس کی یاد منائی جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا کہ یہ یاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ حج جو ہے یہ ہمیں سکھاتا یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی یاد بھلائی نہیں جاتی، ان کو منایا جاتا ہے. سبحان اللہ. جو اسلام کے ہیرو ہیں اور وہ کام جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے سر انجام دیے گئے ہوں، انہی دنوں میں، اسی ڈیٹ پہ، انہی اوقات میں، انہی لمحات میں وہاں پر اکٹھے ہونا اور اس یاد کو تازہ کرنا، یہ اسلام کا درس ہے. سبحان اللہ. وہ چیزیں جو خدا کے لیے سر انجام دی جائیں، اللہ کی رضا کے لیے سر انجام دی جائیں، ان کو بلایا نہیں جاتا بلکہ ان کو منایا جاتا.
اور اسی لیے ہم ربیع الاول شریف پہ ایسا کرتے ہیں، اسی لیے 10 محرم پہ ایسا کرتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے، جو کچھ بھی ہے خدا تعالیٰ کے لیے ہے، اس لیے یہ حج کا موسم ہے۔ تو احباب گرامی، اگر ہم اس کی جو گہرائیوں میں چلے جائیں تو یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ بیت اللہ ہے اور عین زمین کے وسط میں ہے، درمیان میں ہے۔ اس کا فاصلہ ناپنے والوں نے ناپا ہے کہ ادھر ادھر سے نہیں، بالکل زمین کے درمیان میں ہے۔ اور اس کا جب طواف کیا جاتا ہے، ہم تو غور نہیں کرتے، سائنسدانوں نے اس پہ توجہ کی ہے جو غیر مسلم ہیں، ان کا یہ اینٹی کلاک جو ہے وہ اس پہ راؤنڈ لگاتے ہیں۔ یہ جو الٹا چلنا ہوتا ہے، الٹا، یہ دل کی بیماریوں کو صحت پہنچاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو الٹا اس طرح چلنا ہے دل کی بیماریوں کے لیے۔ اور میں نے سنا ہے بڑے لوگوں سے کہ وہ جی ہم جتنے دن وہاں رہے ہم بسی کو گولی نہیں کھاتے، سنا ہے بہت سارے لوگوں سے، سانوں کوئی مسئلہ ہی نہیں بنے۔ اور وہ کیا نظام الہی ہے کہ وہ، اور پتہ ہے یہ جو طواف ہے یہ ویسے تو کھلا ہی ہوتا تھا، پھر حضرت ہاشم نے فیصلہ کیا، اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں تھا۔ کوئی آتا تھا کتنے چکر لگا کے چلا جاتا تھا کہ میں نے طواف کیا ہے، کتنے۔ تو حضرت ہاشم نبی پاک علیہ السلام کے جو پردادا جان ہیں، انہوں نے کہا بھئی 7 چکر لگاؤ گے تو ایک طواف گنا جائے، 7 چکر لگاؤ گے تو ایک طواف گنا جائے۔ تو یہ جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، ان 7 چکروں کی تاریخ میں میرے نبی کے پردادا جان بات سمجھیں، رسول کریم علیہ السلام کے ہی آباء و اجداد۔ اس حج کو آپ جتنا گہرائی سے آپ دیکھتے جائیں گے، میرے رسول پاک کا گھر ہی آپ کو دکھائی دے گا۔ اور یہ جو میقات ہے جہاں سے احرام باندھتے، اس کی ہسٹری بھی اگر غور سے کوئی پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ وہاں رواج تھا ننگے طواف کرنے کا۔ منت مان لیتے تھے لوگ، ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم ننگا طواف کریں گے، مرد و عورت۔ تو انہی حضرت ہاشم نے چنگیاں بنائی اور ان چنگیوں پہ چادریں رکھی اور کہا کہ نہیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ چادر لے جاؤ، یہاں سے آگے جانا بغیر اس کے منع ہے، اور اس چادر کا ادھر رینٹ جمع کرو۔ اور وہ جو رینٹ ہے وہ حاجیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو جہاں جہاں میرے نبی پاک کے پاک پردادا جان نے وہ چنگیاں بنائی تھی، وہاں وہاں اللہ رب العالمین کے حکم سے میرے نبی پاک نے میقات بنائی۔ یہ میقات وہ ہیں جو حد بندیاں رسول پاک سرکار کے دادا جان نے کی تھی۔ اور یہ جو سیاہ رنگ کا اس کے اوپر خانہ کعبہ کا لباس ہے، یہ بنو ہاشم کا خاندانی رنگ ہے۔ اور انہوں نے اپنے گھر کا رنگ اس پہ لٹکا کے بتایا تھا کہ اس کی تولیت بنو ہاشم کے پاس، کعبہ معظمہ کی تولیت بنو ہاشم کے پاس ہے، یہ ان کا اپنا خاندانی کلر تھا۔ اور مولا کائنات کا جس طرح وہ علم پاک تھا سیاہ رنگ کا، اور جب آپ خیبر کے لیے نکلے تھے تو تب بھی آپ کے پاس وہ سیاہ رنگ کا پرچم، بھی بات سمجھے۔ تو یہ بعض رنگوں سے نفرتیں بھی دلوانے کی کوشش کی جائے، اس رنگ سے بھی نفرت ہے، اس رنگ سے بھی نفرت ہے، بھی رنگ تو سارے اللہ کے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی، آپ حج کی ایک ایک چیز کو دیکھیں، آپ کو میرے رسول پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد نظر آئے، بات سمجھا۔ یہ پگڑی اور یہ سارا سلسلہ اور یہ جو کچھ بھی ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد کی یاد دہانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ حج پہ آگے کرتا ہے۔ کسی کو پتہ ہو یا پتہ نہ ہو، یہ ان کے گھر کی یاد دلائی جاتی ہے۔ اس لیے احباب گرامی، اور اگر وہاں چلے جائیں آپ صفا و مروہ پہ، تو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف جانا بھی بھلا کبھی عبادت بنتا ہے، اور کبھی کاڑے کاڑے طور پہ تو کبھی ہولی ہولی طور پہ، یہ تیز تیز چلنا اور کبھی آہستہ آہستہ چلنا، بھلا یہ چیزیں بھی کبھی عبادت ہوتی ہیں۔ اور ایسی عبادت کے بندے کے گناہ معاف ہو جائیں، چلنے میں اس میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سی عبادت ہے؟ تو احباب گرامی قدر یہ بتایا جاتا ہے، ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ پہاڑیوں پہ چلنا، تیز چلنا، آہستہ چلنا یہ عبادت نہیں ہوتا، کسی کی ادا کو ادا کرنا عبادت ہے، کسی کی ادا کو ادا کرنا عبادت ہے۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک بیوی ہیں، اور یہ بھی شہزادی ہیں مصر کے بادشاہ، عام نہیں ہے، اچھے گھر کی تھی، لیکن ان کو سلام ہے کہ ان کو کیسے وہ گزارا کیا اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اور اللہ کے ہر دور میں اللہ کے نبی، یہ جو ہے نا کہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ پاک نے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو دنیا میں نبوت کی نعمت سے سرفراز کیا، ہم نے ان کو ہدایت کی، یہ جو دولت ہے اس سے سرفراز کیا، اس کی آپ کو شروعات میں بالکل یہی ملے گا، ہم نے ان کو نیک اولاد کی دولت سے مالا مال کیا، ہم نے ان کو بہترین سیرت سے مالا مال فرمایا، اور ہم نے ان کو دنیا کے وافر مال سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کا کوئی نبی بھی کسی دور میں غریب نہیں، یہ ذہن میں رکھیے، اللہ کا کوئی بھی نبی کسی دور میں غریب نہیں، غریب کی گل کو سنتا مولویاں دی لوکی کیوں نہیں سنتے، کہتے جی انہوں نے آپ تنخواہ دینے داڑے دینے مرضی کروا دے، صحیح ہے، تو یہ گل سناؤ واسطے بندے نوں راٹھ ہونا چاہیے، تو یہ بات ہمیشہ اس کی ہی سنی گئی ہے جو گھر میں ٹھیک ٹھاک ہوتا، تو اللہ کا ہر نبی، آپ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ اپنے قرآن میں، شعیب علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ اللہ کوئی انسانوں اللہ کے بندوں بات سنو، یہ جو تم ملاوٹ کرتے ہو، گیلا سوکھا ملا دیتے ہو، ناقص اور اچھا جو ہے اس کو ملا دیتے ہو، خرابیاں کرتے ہو، یہ منع ہے۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کوئی مہربانی فرمائیں، ہمیں واضح و نصیحت نہ کریں، ہمیں نقصان ہوتا ہے، تو آپ پڑھے قرآن، آپ نے آگے سے فرمایا کہ میں کی گل ہے تاجر نہیں، میں منڈی مال نہیں لے آتا، میرا مال نہیں آتا منڈی میں، میرا بھی تو آتا ہے، اگر مجھے نفع ہو سکتا ہے بغیر یہ کام کیے تو تمہیں بھی ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی علیہ السلام اس دور کا خاندانی آدمی تھا، معزز تھا، عالی شان تھے، کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، تو اس لیے احباب گرامی نبی پاک علیہ السلام کا خاندان بھی ایسے تھا پورے عرب میں جن کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہوئی تھی، تو یہ خانہ کعبہ سارے کا سارے معاملات اس کی یاد دلواتے ہیں، اور یہ حجر اسود ہو، یہ مقام ابراہیم ہو، اور یہ صفا و مروہ ہو، یہ ساری چیزیں یاد دہانی ہے ان کی، اور یہ یاد ہمیں سکھاتی کیا ہے کہ تم اگر خانہ کعبہ کا چکر تو لگا رہے ہو، جس نے یہ خانہ کعبہ تعمیر کی ہے اس بیت اللہ کو، اگر تمہارے ذہن میں ان کی قربانیاں نہیں ہیں تو یہ چکر تمہارے فضول ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے گرد طواف تو کر رہے ہو، تمہیں پتہ ابراہیم نے میری بارگاہ میں کیا قربانیاں پیش کی، اسی اسماعیل نے میرے لیے کیا کچھ کیا، اپنا گلا آگے کر دیا چھری کے، اور کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ جب بندہ اس کے چکر لگا رہا ہو، اس کے ذہن میں یہ باتیں بھی چل رہی ہیں، تو یہ روح ہے اس عمرے کی، طواف کی، حج کی۔ تو اس لیے احباب گرامی پھر وہ جو ہے نا زمزم شریف کے بارے میں، یہ اس کا فارمولہ ہمارے پانی جیسا نہیں ہے، یہ پانی نہیں پیتے، اور حیرانگی کی بات ہے، بڑے حیران ہوتے کہ اس میں یہ بجلی اور کرنٹ پاس نہیں ہوتا، اس پانی نہیں ہوتا، پتہ وہ کہتے ہیں اس میں کرنٹ روکنے کی صلاحیت ہے، اس میں پاس ہوتا ہی نہیں۔ کیا خاصیت ہے اس پانی کی، یہ زمزم شریف بنا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ انہوں نے، میں نے دیکھا کہ بادشاہ کے محل میں بڑی زبردست قسم کی ٹربائنیں لگا کے پانی لے جانے کی کوشش کی، زمزم شریف وہاں تشریف نہیں لے گا، نہیں چڑھا بادشاہ کے محل میں، اگر مدینہ کی طرف روکیا تو وہاں جائے، وہاں کی طرف چل پڑا، بادشاہ کا محل چند فٹ کے فاصلے، چند فٹ کے فاصلے، وہاں نہیں جاتا، یہاں سے آگے لے کے جاؤ، ہم نے وہاں نہیں جانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا الہی انتظام ہے، اور ہم اگر ایک چیز کو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، یہ ایک نبی علیہ السلام کی ایولی کا فیض ہے۔ تبرک، بعض لوگ تبرک کا انکار کر دیتے ہیں، یہ تبرک کیا ہوتا ہے؟ بھئی اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک کا یہ تبرک ہے، اور یہ ڈبل ہے، اس میں بلکہ 3 تبرکات ہیں اس میں۔ حدیث پاک ہے کہ حضرت جبریل نے پر مانا تھا،
حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی مبارک رگڑی تھی، 2 نسبتیں ہو گئی، اور تیسری ایک دن نا میرے پاک نبی علیہ السلام کو خیال آیا، آپ نے اس میں سے ڈول نکال کے اس میں سے پیا اور پی کے اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا، باقی منہ اور وہ کنویں میں انڈیل دیا۔ آپ نے فرمایا یا صحابہ تم تو یہ موج لے لیتے کہ میں میرا جھوٹا پی لیتے، میں چاہتا ہوں میری رہتی امت تک یہ میرا تبرک ہو۔ تو یہ میرے نبی پاک سرکار نے کرم فرمایا، تو جہاں وہ آپ کا لعاب دہن جس پانی میں موجود ہو تو وہ معجزہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ معجزہ ہی ہے نا۔ اس لیے احباب گرامی یہ آپ اس کا کعبہ خانہ کعبہ کی سرزمین جو ہے مکہ مکرمہ ہے وہ ہے ہی معجزاتی سرزمین۔ وہاں آپ کو ایک بات پہ یاد ملے گی، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی، اور حضرت سیدہ ہاجرہ پاک کی قربانیوں کی۔ یہ بڑی اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، جو بندہ ان کو یاد نہیں رکھتا وہ بندہ کبھی بھی حج کے اسرار و عروج کو پا نہیں سکتا۔ کوئی بات سمجھے؟ نہیں پا سکتا۔ اور میں آج جمعۃ المبارک پہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ عورت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ عورت کیا ہوتی ہے، جی ہم بڑے کنی خان ہیں اور مرد حضرات، مرد ہی افضل ہوتا ہے۔ اللہ نے سارے زمانے کے مردوں کو ایک عورت کے نشانے قدم پہ چلا دیا اور بتایا ہے کہ اگر عورت میری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس کو یہ عزت دیتا ہوں کہ مرد اس کے نشانے قدم پہ چلتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر مقبول ہو جائے تو احباب گرامی یہ حضرت ہاجرہ کو بڑی عزت حاصل ہے، بڑی عزت حاصل ہے۔ تو اندازہ کریں کہ اگر حضرت ہاجرہ کی یہ عزت ہے تو سیدہ کائنات کا مقام کیا ہے۔ اس لیے احباب گرامی قدر یہ نسبتیں انسان کو بلند کرتی ہیں، یہ نسبتیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے حضور میں یہ مذکر مؤنث چھوٹا بڑا امیر غریب ہونا یہ والی چیزیں نہیں کوئی بھی معنی رکھتی، بلکہ اللہ کے حضور میں اس کا مقرب ہونا اور مقبول ہو جانا معنی رکھتا ہے۔ اگر عورت مقبول ہو جائے تو بڑے بڑے جو ہے نا وہ لوگ اس رستے پر اپنے لیے چلنا فخر کرتے ہیں۔ بات سمجھے؟ وہاں دیکھا ہے میں نے بڑے بڑے کوئی آدمی کہے، مثلا کوئی کہے میں تو جی معزز آدمی ہوں، پیر صاحب ہوں، لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، ایسا ہے کہ باقی لوگ عام چونکہ وہ تھوڑا سا اس طرح دوڑنے کی صورت بنا لیں، میں اگر اچھا نہیں لگتا آکورڈ سا لگتا گا میں رہنے دیتا ہوں، تو آگے سے آواز آئے گی تیرا عمرہ ہی نہیں، فارغ ہے تو چل اپنی یہ جھوٹی عزت لے کے واپس، یہاں جیسا بھی تو ہے میری اس بندی کی اس ادا کو ادا کرنا پڑے گا۔ وہ حضرت ہاجرہ نے جو اللہ کے حضور میں قربانی پیش کی تھی وہ چھوٹی تھی۔ تو احباب گرامی یہ مثالیں سمجھائی جاتی ہیں، مثالیں۔ حضرت ہاجرہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنا علاقہ چھوڑا تھا، اپنا گھر چھوڑا تھا، سہولت چھوڑی تھی، تو اللہ رب العالمین نے سمجھایا ہے کہ جو میرے لیے یہ والی قربانی کرے میری نظر میں وہ اتنا معزز ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، واقعات پڑھو لیکن سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری بات سمجھے؟ کل میں ایک اہل حدیث عالم دین کا وہ پڑھ رہا تھا تفسیر، میری عادت ہے کہ میں سارے مسلک کے لوگوں کی پڑھتا ہوں تفسیر، ایک ہی پڑھے تو بندے کو کوئی سمجھ نہیں آتا، سب کی پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے وہ جو اہل حدیث عالم دین تھے انہوں نے لکھا کہ یہ جو انی جاعلوں کا للناس امامہ کہا ہے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو، چونکہ امامہ سے وہ مسئلہ بن جاتا ہے مولویوں کو، امام حسن امامت امامت امامت، امام حسین امام علی امام زین العابدین، وہ کہتے ہیں کہ امام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم نے تجھے نمونہ عمل بنایا ہے لوگوں کے لیے، نمونہ عمل بنایا، ہم نے تجھے نمونہ عمل بنایا۔ لقد كانت لكم اسوة في ابراہیم اسوة حسنہ، کہ ابراہیم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، انہوں نے اس کا یہ ترجمہ کر دیا۔ میں نے کہا چلو جی ایسا ہے کہ ہمیں اس میں بھی خوشی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس ترجمے سے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے تو کس چیز کا نمونہ ہے؟ اللہ کے حضور قربانی دے رہے،
قال ومن ذریتی، پروردگارہ یہ نمونہ صرف میں ہی ہوں یا میری اولاد میں بھی کوئی نمونے ہیں؟ کوئی بات سمجھے؟ وہی نمونہ کا ترجمہ ہی کرتے ہیں، نمونہ عمل۔ اے پروردگارہ یہ نمونہ عمل صرف میں ہی ہوں یا میری اولاد میں بھی کوئی ہوں گے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، جو ظلم کرنے والے، یعنی شرک، یہاں ظلم سے مراد یہ ہے کہ تیری اولاد میں اگر کوئی ایسا ہو گیا جو شرک کرے، اس کے لیے تو ہمارا وعدہ نہیں ہے، لیکن زمانہ دیکھے گا تیری اولاد میں وہ لوگ آئیں گے کہ جو نمونہ عمل ہوں گے۔ اور آپ اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا قصہ پڑھیں تو ادھر حضرت اسحاق سے لے کر ادھر عیسیٰ علیہ السلام تک آ جائیں، یہ اولاد ابراہیم ہی تو ہے۔ کوئی بات سمجھے؟ یہ ساری اولاد ابراہیم ہی ہے، تو سارے نمونہ عمل ہے۔ لیکن احباب گرامی، اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر آپ ایک طائرانہ سی نظر بھی دوڑائیں، چلو گہرائی سے نہ دوڑائیں، تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ ادھر سے آپ لگ جائیں حضرت اسحاق سے عیسیٰ علیہ السلام تک، آپ کو ہر زاویے سے ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ان کی اولاد میں نہیں ملے، بھلے وہ نبی تھے، وہ نبی تھے، رسول تھے ان میں، لیکن ہر وہ بات جو ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں تھی وہ ان میں نہیں پائی جائے گی۔ لیکن اگر آپ اولاد علی میں آ جائیں گے، اگر آپ امام حسن حسین کی طرف آ جائیں گے تو پھر آپ کو ملے گا کہ اگر جان کی قربانی کی باری تھی ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے تو ادھر امام حسین نے بھی دی۔ اگر انہوں نے اپنے بیٹے کا گلا چھری کے لیے پیش کیا ہے، اس کو تو بچا لیا گیا تھا، لیکن حسین کے بیٹے کا گلا کاٹ لیا۔ اگر انہوں نے بے آب و گیا صحرا میں اپنے بیوی اور بچے کو لا کے آباد کر دیا تھا، تو ان کے لیے تو اس شہر کو ایک مرکز بنا دیا گیا۔ مگر آپ حسین علیہ السلام کو دیکھیں کہ جو ذریت ابراہیم ہے، جو ذریت ابراہیم ہے، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہر چیز بدرجہ اتم جس کی تکمیل چاہیے تھی اسوہ ابراہیمی میں، وہ آپ کو امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد میں نظر آئی۔ وہ قربانی ہو، وہ بچوں کی قربانی ہو، وہ اپنی قربانی ہو، وہ کسی بھی چیز کی قربانی ہو، وہ وطن کو چھوڑنے کی قربانی ہو۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میرے نبی نے بسایا تھا کہ نہیں؟ بھئی اس یسرب کو مدینہ کس نے بنایا؟ میرے رسول پاک۔ ایسا ہی ہے، کوئی شک تو نہیں ہے، مدینہ میرے رسول پاک نے بسایا۔ اچھا آپ جو ہے، آپ مثلا آپ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ اگر کہیں کہ یار میں اپنے گاؤں میں سب سے معزز آدمی ہوں، مثال کے طور پر آپ کو اگر راتوں رات اپنے بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کا گاؤں چھوڑنا پڑ جائے، برابر آیا مکان چھوڑنے پڑ جائے، تو کیا ہے؟ اس کو ذرا اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں، کیا وجہ بنی تھی یار کہ میرے نبی کا بیٹا حسین، کہ جس نبی نے مدینہ بسایا تھا وہ حسین مدینہ چھوڑ کے کیوں جا رہا؟ کیوں جا رہا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس بات پر مجبور کیا کہ مدینہ چھوڑ دیا جائے؟ اور پھر حج سے کتنی محبت امام حسین علیہ السلام کو کہ پیدل حج کریں، پھر اگلے سال پیدل حج کریں، پھر اگلے سال پیدل حج کریں، پھر اگلے سال پیدل حج کریں۔ ابھی کل کو 8 ذی الحج ہے، کیا مجبوری بنی تھی کہ حسین حج کا احرام نہ باندھے اور وہ حسین کعبہ کی فضاؤں کو چھوڑ دے اور کعبہ کی اس سرزمین کو خیر بات کہے اور وہاں سے چل نکلے؟ کبھی سوچا ہے آپ؟ کبھی غور کیا ہے اس بات پہ؟ کبھی توجہ کی ہے مسلمانوں اس بات پر آپ نے کہ امام حسین علیہ السلام کو 8 ذی الحج کو ہی کیوں کعبہ چھوڑنا پڑا؟ کہ جس دن حج کا احرام باندھ کے حاجی وہاں پر منا میں چلے جاتے، تو احباب گرامی کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا، اگر کسی سوال کا جواب آ جائے تو بڑی خوش بختی کی بات ہے، نہ آئے تو کبھی تشریف لے آئیے گا، بیٹھ کے باتیں کریں گے کہ وجہ کیا بنی تھی امام حسین علیہ السلام کو مکہ بھی چھوڑا۔ حرم کا تقدس علی جانے یا علی کی اولاد جانے، یہ حرم کا تقدس کیا ہوتا ہے؟ حرم مقدس کی طہارت اور تقدس کو آباد کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔
کہ جب انہوں نے طواف کے دوران ہی لوگوں کو اپنے قتل پر جو ہے وہ دیکھا کہ یہ میرے قتل پر اس طرح بالکل جری ہوئے ہیں، تو آپ نے حرم مطہر کی اس سرزمین کو اس خون ریزی سے بچانے کے لیے کتنا بڑا مقدس کام تھا حج کرنا، وہ چھوڑ دیا اور اس کعبہ کے رب کی بیت اللہ کو، وہ جو اللہ کا گھر ہے، اس کے مالک کی طرف دیکھ کے عرض کی کہ مولا حسین تیری رضا کے لیے اس حرم مقدس کی احترام کی خاطر حج چھوڑ رہا۔ تو آپ ہر چیز کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں تھی، اپنا علاقہ چھوڑنا، عراق میں پیدا ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام، عراق کے معزز ترین خاندان کے تھے، ثروت مند تھے، دولت مند تھے، وہاں سے چھوڑا، اپنی جان کی قربانی پیش کی، بیوی بچے کو قربان کیا، اپنے اہل و عیال قربان کیے، علاقہ ہر چیز چھوڑی۔ تو آپ ڈھونڈیے ادھر اولاد علمی سب کچھ ملے گا جو ابراہیم علیہ السلام، اور جس کی تکمیل ادھر رہ گئی تھی باقی ہونا، وہ تکمیل ادھر باقی پوری ہوئی، وہ تکمیل جو باقی تھی۔ تو احباب گرامی قدر، اسی لیے انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی یہاں امامت سے مراد وہ امامت نہیں ہے جو آپ کہتے ہو۔ میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اگر پیشوا ہے تو ڈھونڈیے کہ کون ہے ان کے نقش قدم پر، اگر کوئی علی پاک کی اولاد کے علاوہ نظر آئے تو بھائی اس کو امام مان لیتے۔ ہم تو ضد کرنے والے لوگ ہیں، ہم اس کو بھی کہیں گے کہ وہ امامت کا فیض اس کو بھی ملا، مگر تلاش بسیار کے باوجود یہ میرا دعویٰ ہے، تھوڑ پرچول کر لو، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور تاریخ اسلامی کے 1500-4000 سال کے اوراق جو ہے وہ آپ کھنگال ڈالیں، الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کو نقش قدم ابراہیمی پر، اسوہ ابراہیمی پر سیدہ زہرا کے بچوں کے علاوہ کامل مقام پہ کوئی کھڑا نظر ہی نہیں آئے۔ اگر تو کوئی آئے تو ہم اس کے لیے بھی کہیں گے کہ یہ ہمارا انعام ہے، کیونکہ ہم ضد نہیں کریں گے۔ قال ومن ذریتی، مولا یہ امامت کا سلسلہ اور فیض میری اولاد میں آئے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں آئے گا، تو امام ہے، تیری اولاد میں امام ہوگی۔ تو احباب گرامی قدر، اگر امامت سے مراد نمونہ عمل ہے تو تلاش کر لیں، اگر تو ان کے علاوہ کوئی ایسا ہے جیسا ابراہیم علیہ السلام نمونہ عمل کے اعتبار سے، رانا صاحب، یعنی عمل کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے، خدا کے لیے توکل کے اعتبار سے، اللہ کی ذات پر یقین کے اعتبار سے، اللہ کی رضا کے حصول کے اعتبار سے، کس لابیہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سوائے سیدہ زہرا پاک بچوں کے کوئی کامل اس طرح نظر ہی نہیں آئے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جو ذریتی کی بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، یہ حضرت علی کی اولاد کی بات سمجھو۔ تو یہ حج ہے، یہ حج ہمیں ان کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کے گلے سے چھری اٹھا لی تھی وہ ہماری بارگاہ میں اتنا مقرب ہے، تو جس کے گلے پہ چھری چلی وہ کتنا مقرب ہوگا۔ یہ قربانی کیا ہے، یہ جو آپ 10 محرم کو کرتے ہیں، اسوہ ابراہیمی، یہ اسوہ ابراہیمی ہے۔ اگر آپ رسماً قربانی کرتے ہیں تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ جب تک آپ کے میرے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خیال گردش نہ کرتا، سنت محمدی گردش نہ کرتی، وہ جذبہ ابراہیمی جب تک دل میں موجزن نہ ہو، جو ابراہیم علیہ السلام کہا کہ مولا میں تیری بارگاہ میں اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں، اگر تو یہ جذبہ موجود ہے تو جانور کی قربانی بھی قبول ہے، اگر نہیں ہے تو مہنگا جانور بھی ضائع ہے، کوئی قربانی نہیں۔ تو وہاں تو چھری اٹھا لی گئی، یہاں ایک پر نہیں پورے خاندان پر چل گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں ان کی عظمتیں بارگاہ خدا میں کیوں بلند و برتر نہ ہوں، کیوں پھر اللہ پاک یہ کہے کہ اے لوگو تم اس گھر کا احسان دے نہیں سکتے، اس لیے پھر تم ایسا کرو جو تمہارے بس میں ہے، بس یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ تم کہتے رہو، یہ تمہاری طرف سے نوکری ہوئی کہ پروردگار جو آل ابراہیم اور آل محمد نے کیا ہے ہم اس کا کیا احسان چکائیں گے، تو کم از کم ہم تیری بارگاہ میں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ان پر ہمیشہ اپنی رحمت
ان پر ہمیشہ اپنی برکتیں فرما۔ یہ بعض مرتبہ مولوی صاحب آل محمد بن جاتے ہیں، میں نے سنا وہ کہتے ہیں کلو تقی و نقی فہو من آلی، حدیث پاک پڑھ دیتے ہیں وہ جو بھی تقی اور نقی ہے وہ میری آل میں سے۔ اب اس حدیث پاک کا پوسٹ مارٹم ویسے ہو چکا ہے اس روایت کا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن احباب گرامی یہ جب آل رسول بن جاتے ہیں سارے مولوی صاحب، وہ جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں آل ہم ہیں، تو بہت ہی سونا کلیہ ہے۔ صدقہ دیتے وقت ہاتھ روک لیں کو، جی ہم نے دینا تو تھا حضرت صاحب آپ کو، لیکن ہمیں جب سے پتہ چلا کہ آپ آل رسول ہوئے ہیں تو لہٰذا ہم آپ کو نہیں دے رہے، تو وہ فوراً فرمائیں کہ نہیں ہم وہ والی آل رسول نہیں ہیں، ہم وہ والے آل رسول نہیں، وہ آل رسول اور ہیں اور ہم آل رسول جو کہتے ہیں ہم اور ہیں۔ احباب گرامی قدر، یہ ایک ایسا پیرامیٹر میرے رسول پاک سرکار نے عطا فرمایا کہ جس سے نکھیڑا ہو جاتا ہے کہ یہ آل رسول ہے کہ یہ علیہ وسلم۔ اس لیے احباب گرامی اللہ رب العالمین ہمیں حج کے جو اسرار و رموز ہیں، وہ پتھر کینکریاں مارنا، بھئی یہ جو پلر ہے اس کو کینکری مارنا، یہ کب عبادت ہو؟ یہ تو عبادت نہیں نہ ہو سکتا، تو وہ بھی تو ایک پلر ہے نا۔ الحمدللہ مجھے بھی حج کی سعادت نصیب ہوئی تو ادھر دیکھا میں نے کہ دڑا دڑ جناب لوگ اس کو کینکریاں مار دیں، خود بھی ماری، تو وہ کیا تھا کہ جب بندہ راہ خدا کی طرف توجہ کرتا ہے اور تحیہ کرتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ تو یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے حج میں بندے کو لے جا کے کہ جب تو اللہ کی بارگاہ کی طرف تحریک تیرے دل میں اٹھے گی اور تیرے قدم اٹھیں گے تو شیطان تیرے لیے بھی وسوسے پیدا کرے۔ تو جس طرح انہوں نے جھٹک دیا تھا کہ چل اس کو یاد کر کے تو بھی اس کو جھٹکنے کی اپنے اندر طاقت پیدا کر، رب تجھے بھی منزل مقصود عطا فرمائے۔ یہ اس چیز کی پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ اور پھر مزدلفہ میں، منا میں اور عرفات میں، عرفات تو پھر حج کا رکن اعظم ہے نا عرفات، وہ جو وقوف عرفات ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی اللہ رب العالمین ہمیں یہ جو حج ہے، یہ خانہ کعبہ کے طواف ہو، یہ اس جانور کے گلے پہ چھری چلانا ہو، یا اس کو کینکریاں مارنا ہو، یا صفا و مروہ پہ سعی کرنا ہو، یا پھر زمزم سی پینا ہو، یہ جتنے بھی مزدلفہ میں ٹہرنا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ حیران کن بات ہے کہ مزدلفہ میں میرے رسول پاک سرکار پر تو تہجد واجب تھی، فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد واجب تھی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر مجھ پر نہیں، ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے۔ مزدلفہ میں آئے فرمایا صحابہ آج کوئی تہجد نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی نفل نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یا رسول اللہ یہاں کیا ہے؟ فرمایا بس یہاں لیٹ لیں، آرام کرتے، نیند آئے یا نہ لیٹ جاؤ۔ یا اللہ یہاں کیا ہوا؟ اور میں وہ گناہ جو عرفات میں رہ گئے تھے یہاں صرف لیٹنے سے ہی بخشے جائیں۔ بھئی میدانوں میں، رڑے میں، رکڑ میں، رڑی میں لیٹنے سے گناہ معاف ہوتے تو ہم بھی جا کے اگر وہ کسی رکڑ کو ڈھونڈتے تو ہم بھی لیٹ جاتے۔ اگر اتنے گناہ معاف ہوتے تو فرمایا نہیں، جہاں کسی کے قدم لگے ہوئے ہر رکڑ ڈھونڈ نہیں، جہاں کسی میرے محبوب کے قدم لگے ہوئے ہو اس جگہ میں اتنی تاثیر آ جاتی ہے کہ اگر حقوقت عباد میں سے بھی کچھ رہ گیا تھا تو میرا رب مزدلفہ میں وہ بھی معاف فرما دیتا۔ یہ سب سے سخت مرحلہ ہے معافی کا، حقوق اللہ معاف کر دیے جاتے ہیں، حقوق العباد کو روک لیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں یار کیا جذبہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت ہاجرہ کا، بی بی سارہ کا، اسماعیل علیہ السلام کا، کیا جذبہ تھا وہ کہ جب ان مقامات پر ان کے قدم لگے ہیں تو رب العالمین نے فرمایا قدموں کی تاثیر یہ ہے۔ یہ جو حضرت صاحبان ہے نا جو کہتے ہیں وہ جی اللہ کے علاوہ کیا، بھی یہ سب کچھ اللہ کے علاوہ کا کنسیپٹ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اللہ پاک سکھا رہے ہیں یہاں پر کہ تیرے سارے گناہ اس مٹی پر لیٹنے سے ختم ہو چکے ہیں، یاد رکھ یہ ایسے ہی نہیں ہے یہاں کسی کے نشانے قدم لگے ہوئے، یہ ان قدموں کی تاثیر ہے کہ جس کی وجہ سے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو احباب گرامی اللہ رب العالمین ہمیں حج میں یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ پاک آپ کو اور مجھے لے جائے تو جب کبھی لے جائے تو یہ یاد رکھنا زندگی کتنی ہوتی ہے، ملاقات ہوتی نہیں ہوتی، کیا ہے اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ بندہ جب جائے نا مکہ مکرمہ تو اس کو چاہیے آنکھیں بند کر کے تصور کی دنیا میں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو وہ پیچھے چلا جائے، ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ تعمیر کرتا ہوا دیکھے، اور صفا و مروہ پہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے چکروں کو تصور میں دیکھے، اور زمزم شریف کا ابلتا ہوا چشمہ نکلتا تصورات میں دیکھے، اور پھر آگے چلتا ہوا یہ دیکھے کہ میرے رسول پاک اعلان توحید فرما رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے، یہ حج میں جب بندہ مکے چلا جائے، مکے میں جب چلا جائے مکہ المکرمہ میں، تو یہ تصورات کی دنیا میں اپنے آپ کو پیچھے لے جائے کہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق کی کابشیں کیا، حضرت بلال کی مصیبتیں کیسے، حضرت مقداد کی وہ جو اور دیگر جو اصحاب تھے خبیب کی مصیبتیں کیسی تھی، کس طرح رسول پاک ان گلیوں میں تصورات کی دنیا دیوانوں کی طرح ان گلیوں کو دیکھے محبتوں سے کہ یار یہاں کبھی میرے رسول پاک علیہ السلام چلا جائے اپنے اصحاب کے ساتھ، اور تصورات میں دیکھے کہ وہ بھی کوئی وقت تھا کہ کعبہ معظمہ میں علی کے بابا کھڑے ہیں اپنا عصا لے کے اور کہتے ہیں میری لاج کو ننگ کے پڑھنا دے دیں۔ تو یہ چیزیں تصورات کی دنیا میں آپ جا کر کعبہ معظمہ میں دیکھیں، اور خانہ کعبہ میں دیکھیں، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں دیکھیں، صفا و مروہ اور مزدلفہ و منی اور عرفات میں ان ساری چیزوں کو تصورات میں دیکھیں۔ جب یہ ساری چیزیں تصورات میں آپ تصویر کھینچیں گے تو پھر آپ کو حج کا سواد آئے، حج کا مزہ آئے۔ اس لیے احباب گرامی حج اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، اور یہ جو ہمیں امام ابو حنیفہ ملے ہیں نا، یہ بھی صفا مروہ کا ہی ایک فیض ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں امام ابو حنیفہ جو ہمارے امام فقہ تھے، یہ صفا مروہ پہ ہمیں عطا ہوئے ایکسیڈنٹلی، یعنی اچانک، خود فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ صفا مروہ پہ میں تھا، میں نے دیکھا کہ یار ایک ایسا خوبصورت نور برساتا چہرہ، یہ کون ہے؟ آگے ہو کے پتہ کیا، پتہ چلا کہ آج 7 ذی الحج جن کی شہادت ہے امام محمد باقر علیہ السلام، آگے بڑھا، ان کو سلام عرض کیا، ان کے قدموں میں حاضر خدمت ہوا، اور میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ قرآن کے ساتھی ہیں، اہل بیت قرآن کا کیا ہے، تو ان سے پوچھوں قرآن پاک کے بارے میں، تو فرماتے ہیں واللہ با خدا جو مجھے فہم قرآن کا وہاں سے ملا وہ کہیں سے نہیں ملا۔ 4000 لوگوں سے اس سے پہلے دین سیکھ چکے تھے، لیکن فرماتے نا واللہ با خدا جو رسول کے بیٹے کو قرآن کا پتہ تھا وہ کسی کو نہیں پتا، بس پھر ایسی ملاقات ہوئی کہ جان جو کہ نہیں رہے۔ پھر حضرت امام باقر اور جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں میں، اور امام زید بن امام زین العابدین کے قدموں میں، پھر وہاں ہی زندگی بتائی، شہادت بھی ان کے نام پہ، زندگی بھی ان کے نام پہ۔ یہ تھا کہ پھر اس کے بعد جیے تو ان کے نام پہ، مرے تو ان کے نام پہ۔ امام ابو حنیفہ ہاں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال میری زندگی کا سرمایہ نہ ہوتے تو ہلاکت تھی۔ یہ ہلاکت کا معنی حضرت عمر فاروق نے سمجھا۔ ہلاکت سے مراد کیا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ کہ جو درست نہ ہو وہ فیصلہ کر دیا جائے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کو کہا جائے کہ یہ ایسے کر لو، امپلیمنٹیشن کے لیے اس کو آگے بتا دیا جائے، اور وہ درست نہ ہو، اس کا نتیجہ اچھا نہ ہو، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہر ایسے فیصلے سے بچایا ہے مجھے۔ کئی ایسے، جس طرح ایک وہ بی بی تھی، وہ دیوانی تھی، درست نہیں تھی، اس کو سنسار کرنے کا حکم ملا تھا، کیا ہوا تھا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ نہیں، اس پر شریعت یہ مرفوع القلم ہے، اس سے قلم اٹھا لیا گیا۔ کتنے واقعات، اس لیے احباب گرامی حضرت جناب امام ابو حنیفہ جن کو سارا فیض ملا حضرت امام باقر علیہ السلام سے، آج ان کا یوم شہادت سے، یوم شہادت یوم وصال نہیں، یوم شہادت کہ جو اپنے گھر میں ہے، جو تنہا ہے، جو کسی چیز میں حصہ نہیں لیتے،
ان کو بھی شہید کیوں کر دیا گیا کہ یہ رسول زادہ ہے؟ ہاں شام نے کیوں زہر دیا ان کو کہ یہ رسول پاک کا خاندان ہے؟ تو احباب گرامی، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جو امین تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے فیض و برکات کے، اور یہ امام باقر وہ ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نبی پاک کے صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا رسول پاک علیہ السلام کے پاس تو امام حسین سرکار کی گود میں تھے، امام حسین علیہ السلام گود میں تھے، تو میں نے دیکھا کہ پیار کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جابر اللہ تیری عمر دراز کرے، اور تم میرے اس بیٹے حسین کی اولاد میں سے ایک بیٹے کو ملے گا اور اس کا نام بھی محمد ہوگا، اور جب اس سے ملے نا اس کو میرا سلام کہے، اس کو میرا سلام کہتے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں آیا امام زین العابدین علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے، تو امام باقر علیہ السلام سے جب میری وہاں پر ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے میرے نانا کے صاحب یہ محمد ہے۔ یہ میرا بیٹا کیا ہے؟ محمد۔ وہ فرماتے میں نے ان کو گود میں لیا، انہوں نے میرے سر پہ بوسہ دیا، امام باقر انہوں نے میرے سر پہ بوسہ دیا، اور پھر میں نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کے نانا رسول خدا کا آپ کو سلام۔ ان کی عظمت کے لیے یہی ایک بہت بڑی بات ہے کہ میرے رسول پاک علیہ السلام نے خود کہا کہ میرے بیٹے حسین کا پوتا امام زین العابدین کا بیٹا، اس کو میرا سلام کہنا، جس کو میرے رسول کہیں گے اس کو میرا سلام کہنا۔ اے حضرت امام باقر آپ کی عظمتوں کو میرا سلام، کہ جس پر، اور شاید یہ اس لیے بھی تھا کہ بعد کا مولوی کہے گا کہ اس کو علیہ السلام کہیں کہ نہ کہیں، کیوں جی بھائی علیہ السلام کہیں یا نہ کہیں، تو نہ کہے، اس کو میرا نبی کہتا ہے تجھ پر میرا سلام، اے باقر تجھ پر میرا سلام۔ اس لیے احباب گرامی، اللہ رب العالمین ہمیں امام محمد باقر علیہ السلام کے فیض و برکات سے مالامال، بڑی عظمتیں ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، توجہ ہے، آپ فرماتے ہیں عقل مند آدمی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا عقل مند نہیں ہوتا۔ جو نافرمان ہے، اب آپ اور میں ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھ لیں گے کہ کتنے کا عقل مند ہے، جتنا کوئی زیادہ، کیا یار ایک ایک بات میں سمندر ہے، جتنا زیادہ کوئی مطیع ہے میرے رب العالمین فرما بردار ہے، میرے رسول پاک سرکار کے اس بیٹے کا فرمانا اتنا زیادہ عقل والا ہے۔ تو یہ عقل ایک نور ہے، اور یہ نور کبھی نافرمان نہیں ہونے دیتا۔ تو اس لیے احباب گرامی، اللہ پاک ان کے طفیل آپ کی میری حاضری کو شرف درود پاک۔